اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اپنے آج کے زمانے کو بہتر، بات شروع ایسے ہوئی تھی کہ ہم نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا آج کا زمانہ کیا ہے، اور ایک آج کے کسی بھی دور کے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس زمانے میں رہ رہا ہے، خاص طور پہ مسلمان کو، کیونکہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو ایک خاص وقت میں اترا اور اس وقت کے لیے تھا، بلکہ اسلام ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے۔ تو جن حالات میں اسلام نے اپلائی ہونا ہے، ان حالات کا ہمیں اگر پتہ نہیں ہوگا تو ہم ان حالات کے اندر اسلام پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ وقت اور زمانہ بدل جانے سے فقہ کا جو کوئی اسلامی فقہ کا کوئی فیصلہ وہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک وقت میں کوئی اور حکم ہوگا اسلام کا، وقت بدلنے سے، ٹھیک ہے، حالات بدلنے سے وہ حکم بدل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر حکم کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے جسے علت کہا جاتا ہے۔ اب مطلب ان میں سے ایک وجہ یہ ہے مثلا کہ اگر وجہ وہ ختم ہو جائے تو وہ حکم نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح چونکہ اسلام انسانی پوری شخصیت سے بحث کرتا ہے، یعنی اگر تو اسلام ہوتا صرف نماز پڑھنی ہے اور روزہ رکھنا ہے اور حج اور زکوٰۃ ہے، تو اس کے تو زمانے کے بدلنے سے ان پہ کوئی ایسا بڑا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ہم نے پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غیر اسلام کیا ہے جس کے مطابق ہم نے نہیں گزارنی، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ اس میں کتنا کچھ ایسا ہے جو کہ ہم نے خود بخود یعنی لیکن ہم پارٹلی ہم اپنے حالات کی پیداوار ہوتے ہیں، مکمل طور پہ نہیں، لیکن بڑا حصہ ہماری شخصیت کا وہی ہوتا ہے جن حالات سے ہم گزرے ہوتے ہیں۔ دو بندے جنہوں نے زندگی مختلف حالات میں گزاری ہوتی ہیں، ان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے بالکل۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اپنے حالات کو سمجھتے نہ ہوں، ہم اپنے زمانے کو نہ سمجھتے ہوں، ہم جس چیزوں اسٹینڈرڈز، اور سب سے اہم چیز اس میں اسٹینڈرڈز کی، اسٹینڈرڈز جو ہیں، ہم کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کس چیز پر ہم پرکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے۔ اگر ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم اسلام کا ایک حکم ہے فار ایگزامپل، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہے بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا سٹینڈرڈ اگر اسلام نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا، تو ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کا، کیونکہ آج کی غالب تہذیب جو ہے وہ مغربی تہذیب ہے، اور مغربی تہذیب ماڈرنٹی کے بعد جدیدیت، ہاں جس کو ماڈرنٹی کو اردو میں جدیدیت کہتے ہیں نا، جدیدیت کوئی صرف ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس نے انسانی زندگی کے ایک پہلو کے اوپر اثر ڈالا ہو، اس نے انسانی زندگی کے ہر طرح سے، انسانی شخص، اس کی نفسیات، اس کا انسان کی ذاتی زندگی، ان کی فیملی لائف، معاشرے کی آرگنائزیشن، پوری اسٹیٹ سے بڑھ کر ملکوں کے درمیان میں جو تعلقات، گلوبلائزیشن، سب کچھ بدل دیا ہے جدیدیت نے۔ تو جب تک ہم ماڈرنٹی کو نہیں سمجھتے جو آج کے زمانے کی حقیقت ہے، کیونکہ آج کی دنیا ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، ہمیں یہ فرینکلی ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، آج کی دنیا مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، مسلمانوں کا اس میں ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہم دیکھیں گے اس سیریز میں بھی انشاءاللہ اور اس کے بعد بھی۔ لیکن بنیادی طور پر آج کی دنیا، اس کے اندر جو اچھا ہے اور جو برا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا ہاتھ ہے، لیکن انڈائریکٹ ہے۔ ڈائریکٹ رول جو ہے وہ یورپ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ایک خاص زمانے میں تاریخ کے، جس نے آج کے ذہنوں کو بنایا۔ ہم ذہنوں کی بات کر رہے ہیں اور نظریوں کی بات کر رہے ہیں جو عمل کے پیچھے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم ماڈرنٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹلی ماڈرنٹی کو سمجھیں، ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا حالات تھے جس کے اندر یہ ماڈرن تھاٹ جو ہے وہ پروان چڑھی ہے، کیونکہ ایک خاص ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم ماڈرنٹی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی یہ کچھ چیزوں کا ریئیکشن تھا، بہت سی چیزیں ریئیکشن ہوتی ہیں وہ کچھ اور چیزوں کا، جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ مثلا دیکھیں، ایک مذہب بیزاری ہے فار ایگزامپل، ماڈرنٹی کے اندر اگر مذہب بیزاری نہ کہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ضرور ہے کہ مذہب کی اہمیت نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ وہ جو سینٹرل رول تھا مذہب کا سوسائٹی کے اندر اب وہ نہیں ہے، اس سے اسے نکال دیا گیا۔ یہ ایک ریئیکشن ہے
ایک ہسٹری کے ایک ایسے دور کا کہ جب مذہبی سب کچھ تھا یہاں پر، ٹھیک ہے، مذہبی آرٹ تھا، مذہبی کلچر تھا، کلچر کو ڈیفائن مذہب کرتا تھا، مذہب کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تھا، اپیرنٹلی تھیوریٹکلی، اس میں بھی حقیقت نہیں ہے پوری طرح سے، لیکن بہرحال اس کا ریئیکشن ہوا پھر تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم ایکشن کو نہیں سمجھیں گے، اس کے ریئیکشن کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو ہم نے اب ان 4 جو ہم نے سیشنز کرنے ہیں اس میں ہمارا ہدف ہے کیا، اس کو ذرا سمجھیں پہلے ایک دفعہ. آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں اپنا اور ہم کہاں بیٹھے ہیں تاکہ وہ ایڈ ہو جائے، کانٹیکس پتہ چل جائے. ہاں کانٹیکس. ہم لوگ یہاں پر، یار یہ تو واقعی میں یوٹیوب کے لیے بولنا شروع کیا، میں آپ کے لیے بول رہا تھا. نہیں میں یوٹیوب کے لیے نہیں بول رہا، آپ کے لیے نہیں. نہیں یہ صرف مراد اور وہ دیکھیں گے، اختر بھائی دیکھیں گے. اچھا وہ یوٹیوب والے بھی دیکھیں گے. اچھا ہمارا کچھ 2-3 ہفتے پہلے یہ بات ہوئی تھی، ہم بلکہ شاید 4 ہفتے پہلے ہمیں قرآن کلاس میں بات ہو رہی تھی، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک مسلمان کو جو پڑھا لکھا انسان ہے آج کل، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جو یورپ میں رہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس زمانے میں رہ رہے ہیں. ماڈرنٹی کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ خاص طور پر ہمارے بچے جو یہاں پہ پلے بڑھیں گے وہ بہت سی اقدار اور روایات خود سے لے کر پلے بڑھیں گے، اور جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری اپنی اقدار اور روایات کیا ہیں، کن چیزوں پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کن چیزوں پہ نہیں کر سکتے، کن پہ کرنا چاہیے اور کن پہ بالکل کھڑا ہو جانا چاہیے، اور کن پہ بالکل کوئی، یہ جب چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تب تک ہم اور پھر ہم کانفیڈنس نہیں رہتا ہمارا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ویسٹ کے اندر جو کچھ ہے اس میں سے کتنی چیزیں، دیکھیں مثالوں میں نہیں جاتے، لیکن بہت سی چیزیں اچھی ہیں، بہت سی چیزیں بری ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم ہر وقت کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہاں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یہاں کی، ہم لوگ یہاں کی اقدار سے اپنے آپ کو ہر وقت کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں. ہماری جو اقدار روایات ہیں ان کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے، ٹھیک ہے. ہم ان کے سٹینڈرڈز پر اپنی اقدار اور روایات کو پرکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بہتر اور برتر اس کی بحث سے باہر نکلنا ہوگا. لیکن یہ جو ہے نا مائنڈ، وہ جو ڈاگمیٹک مائنڈ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ جو مجھے پتہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب غلط ہے، ٹھیک ہے. اگر ویسٹ والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈاگما غلط ہے، صرف یہ کہہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مائنڈز ڈاگمیٹک نہیں ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. یورپینز اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. آج کی تہذیب کو وہ انسانی تاریخ کی بہترین تہذیب سمجھتے ہیں. آج کے دور کو انسانی تاریخ کا بہترین دور سمجھتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا، کہاں سے پتہ چلا کہ آج کا دور بہترین دور ہے، فائنل دور ہے؟ یہ باقاعدہ سیریس ہسٹورینز ہیں جنہوں نے یہ باتیں لکھی کہ آج کا دور جو ہے شاید انسانی ترقی کا پینیکل ہے، اور آج کا دور یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ان کی تہذیب میں ہو سکتا ہو، انہیں نظر آتا ہو اپنی ہسٹری میں اس طرح سے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خیر یہ بات ہوئی تھی ہمارے اس قرآن کلاس میں جو ہم اس دن کر رہے تھے. اور یہ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ سالہ میں رہنے والے کچھ پاکستانی ہیں، پاکستانی ڈیسینٹ کے نہیں، ہم تو ہیں ہی پاکستانی مراد کے علاوہ، وہ سویڈش ہیں. باقی فمنہم من قضا، کچھ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، کچھ اپنی باری کے منتظر ہیں سویڈش بن جانے کے لیے، اور کچھ سویڈش بننے کے راستے پر ہیں، کچھ پاکستان جانے کی تیاریوں پہ ہیں، کچھ اپنے بچوں کے لیے یہاں ہیں، کچھ پبلیکیشنز کے لیے یہاں ہیں، کچھ ڈگریوں کے لیے یہاں ہیں. لیکن تو اب اچھا ان 4 سیشنز کی طرف آتے ہیں. اچھا آج کے سیشن میں ہم کیا کریں گے؟ آج کے سیشن میں ہم کور کریں گے وہ ٹائم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سے کا جو ٹائم ہے نا، ٹھیک ہے، 1st سینچری AD سے، وہاں سے لے کر یہ جو 1000 سال تقریباً پہلے، ٹھیک ہے، تو تقریباً 10 صدیاں ہم ان کو دیکھیں گے. کیونکہ ان کے اندر آج کا جو یورپ ہے نا، آج کی جو کرنٹ جیوگرافی ہے، اس کی وہ ساری جو ہے وہ اس میں ہمیں مل جاتی ہے. کیونکہ یورپ جو آج جس فزیکل جس فارم میں ہے اس کی بیسس ہمیں اس میں مل جاتی ہے. تو سب سے پہلے آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، 10 صدیاں تقریباً لگ بھگ. اگلے سیشن میں ہم یہ جو ڈارک ایجز، یہ والا ایریا، یہ جو ایریا ہے نا، ڈارک ایجز عام طور پہ نکالا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلے سیشن میں ہم 1000 سال سے لے کر 1500 سال تک کا ٹائم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. 1500 سال کے بعد ماڈرنٹی شروع ہو جاتی ہے، وہ ماڈرنٹی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگلی دفعہ ہم 1000 سے 1500 سال جو میڈیول پیریڈ جسے کہتے ہیں وہ دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اینشنٹ گریس
اس کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں گے. وہ ابھی بھی ہم اگر تاریخی بالکل کرونالوجی کے حساب سے چلیں تو ہمیں شروع اینشینٹ گریس سے شاید کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے جو چیز ہم کور کریں گے سیریز میں سب سے پرانی چیز وہ گریس ہے. یعنی اور گریس والے اپنی ہسٹری تقریباً شروع کرتے ہیں 776 بفور کرائسٹ, 770. تو وہ اس دور کو آج ویسے ہمیں شروع کرنا چاہیے تھا اگر ہم ترتیب سے چلیں, لیکن ہم اس طرح کر نہیں رہے. اس کی ایک وجہ ہے, وہ اگلی دفعہ میں بتاؤں گا. لیکن تو اگلی دفعہ جب ہم 1000 سے 1500 سال تک کا زمانہ کور کر رہے ہوں گے تو ہم یہ بھی ساتھ اینشینٹ گریس کو اس کے ساتھ کور کریں گے, یا اس کے ساتھ, یا اس کے بعد جو ہم ساتھ ہی ماڈرنٹی کو بھی اگلی دفعہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. ایٹ لیسٹ ہسٹری کو, اگر سارے نظریات کو نہ کر سکیں, ہاں ہسٹری کو, بٹ وہ جو ٹائم ہے نا 1500 سے 1800 سال تک کا, تاکہ زمانے کو ہم سمجھ سکیں, یہ ٹرین ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو ان 2 سیشنز کے بعد میرا خیال ہے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اپریشیٹ کر سکیں کہ یورپ کے اندر ہی ماڈرنٹی کیوں آئی, ٹھیک ہے, اور ماڈرنٹی کا فوکس جن چیزوں پہ تھا ان چیزوں پہ فوکس کیوں تھا, اور کیا دنیا کے دیگر علاقوں میں جو کچھ ہے اس سے یہ کیسے فرق تھا, یورپ کے اندر ہی کیوں ہوا, کہیں اور کیوں نہیں ہوا, اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہم سمجھ سکیں کہ آخر اس طرح کی آوازیں پیدا کیوں ہیں. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے دوسرے سیشن میں ہی ہم وہ ہسٹوریکل ایونٹس کور کر لیں. ٹھیک ہے, تیسرا سیشن جو ہوگا وہ بالکل نظریوں کی بات ہوگی, وہ فلسفی کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, ماڈرنٹی ہے کیا, فلسافیکل بیسس, بالکل اسینشلی. ہاں, مورالٹی میں اس کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, اس کا پولیٹیکل سائنس اس کی کیا ہے, ٹھیک ہے, اور سائیکالوجی ہیومن اس سے کیسے افیکٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ہسٹری کو کیسے دیکھنے کا انداز بدلا ہے ماڈرنٹی کے ماڈرن دور میں. ٹھیک ہے, اور ایکچولی وہ مطلب ان کے پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا دنیا میں اس کے پیچھے نظریہ کیا تھا, یہ ہم پھر تیسرے سیشن میں دیکھیں گے. اور ایک آخر میں ہم سوال اٹھائیں گے آخر تیسرے سیشن میں کہ کیا آج بھی ہم ماڈرن زمانے میں رہ رہے ہیں یا پوسٹ ماڈرن زمانے میں رہ رہے ہیں, کیا ماڈرنٹی ختم ہو گئی ہے اور اب ہم پوسٹ ماڈرن ایرا میں رہتے ہیں. پوری دنیا کے انسان, ہم انسان, ہم یہ سوال کریں گے کیا ماڈرنٹی کا دور ختم ہو گیا, کیا پوسٹ ماڈرن دور شروع ہو گیا. یہ کیا ایک بحث ہے, یہ پچھلے کوئی 50 60 70 سالوں سے کیسے چل رہی ہے کہ ماڈرنٹی میں بہت بڑے بڑے کلیمز کیے گئے تھے نا کہ انسان کو آزاد کیا جائے اور یہ کیا جائے اور یہ ساری چیزیں, فریڈم وغیرہ وغیرہ. پوسٹ ماڈرن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ساری میگا نیریٹیوز ہیں, یہ ساری بکواس ہے, کچھ بھی سب ریلیٹیو ہوتا ہے, اور یہ مطلب ایک وائرل کو پوری ہے, اس کا ہم زیادہ تفصیل میں نہیں, بس اوپر سے دیکھیں. تو یہ ہم تیسرے سیشن میں کریں گے. اور چوتھا جو ہوگا اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اسلامی تہذیب کی کچھ بنیادی چیزیں, اور اسپیسیفکلی ہم مسلمان کے 2 گروپس, وہ جو کہ مسلم اقلیتی علاقوں میں رہتے ہیں اور مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں, ان دونوں کے پرسپیکٹیوز میں کیا فرق ہو سکتا ہے ماڈرن آج کے دور میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم ادھر رکتے ہیں. اچھا بلکہ ایک منٹ, ایک بات اور. اچھا, اس کے بعد میرا پلان یہ ہے, اگر آپ لوگ تب تک 4 سیشنز تک آپ سب لوگ آتے رہے, ورنہ جو ایک بندہ بھی آتا رہا, وہ ایک بندہ بھی آتا رہا, بالکل میرے ذہن میں ان سیشنز کے بارے میں نمبرز کا کوئی خیال نہیں ہے, اور نہ میں ان کو آسان کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ میں ہسٹورین نہیں ہوں فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے, اور آج کے سیشن میں بے ترتیب سا آپ کو لگے گا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بے ترتیب پریزنٹیشن کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں مجھے گھنٹوں نہیں کئی دن لگانے پڑے. اور میں دن کا مطلب یہ نہیں کہ دن کا 1 گھنٹہ, مطلب اگر میں ایک دن میں 1 گھنٹہ لگا رہا ہوں تو اس طرح کے 24 گھنٹے لگا کے ایک دن بن رہا ہے, تو اس طرح کے کئی دن میں نے لگائے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اور میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ساری چیزیں صحیح بھی نہیں ہوں گی, کچھ صحیح ہوں گی, کچھ غلط ہوں گی, اور تو مطلب یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, یہ میری وہ نہیں ہے, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جسٹ دیٹ میں نے آپ سے پہلے کچھ ابھی کچھ پڑھا یا کچھ پہلے پڑھا ہوا چیزیں ان کو آرگنائز کر کے آپ کے سامنے, تاکہ بس یہ سینس آپ نے, اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ بھی ایک اور چیز. اور ہم ان سیشن میں اس طرح کوشش کریں گے کہ 10-15 منٹ میں بولوں گا, پھر اس کے بعد 5 سے 10 منٹ ہم ڈسکس کریں گے, ڈپینڈنگ آن ڈسکشن کتنی چلتی ہے. تو میں بالکل کلیئر ہوں اس پہ کہ جو میں بول رہا ہوں وہ اہم نہیں ہے, جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ اہم ہے.
ان سیشنز میں بولنے والا اگرچہ میں ہوں گا زیادہ دیر شاید، لیکن مرکزی کردار آپ لوگ ہیں، میں نہیں ہوں. اگر میں سارا کنوے کر دیتا ہوں لیکن وہ ادھر تک پہنچ نہیں پاتا تو یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو بیچ میں مطلب ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، پلیز فیل فری. ہاں، یہ اتوار کے سیشن کی طرح نہیں ہے کہ میں کہوں جنت جانا ہوگا. یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف ایک وہ مطلب ایسے چیز ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے ان ٹاپکس میں ضرور رہیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بالکل میں سرے سے اتنا سا بھی مائنڈ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو میرے لیے برابر ہے ایک بندہ ہو یا 6 بندے ہوں یا 15 ہوں یا 20 ہوں. تو پھر کیا ہوا، جو کچھ میں کہوں گا آپ لوگوں نے اس کو اپنی عقل کے اس کے اوپر وہ پرکھنا ہے، ہاں کہ سینس بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. لیکن پلیز ڈسکشنز میں وہی کہیں کہ جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں پتہ ہو، لیکن صرف وہ کہیں. یہ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ ایک چیز کے بارے میں آپ شور مطلب سچ آپ اسے نہیں سمجھتے نہ کہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ کہیں. ٹھیک ہے، بھلے آپ کو لگے کہ آپ کو اتنا زیادہ پتہ نہیں. اور ہاں، پریٹینڈ نہ کریں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ، آپ کہیں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتہ، لیکن میرا خیال پھر بھی یہ ہے. اس طرح کر کے ضرور کھل کے بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا، تو میرا پروگرام یہ ہے کہ ان 4 سیشنز کے بعد میں آپ سب لوگوں کو ایک کتاب ڈفرینٹ کتاب کوئی دوں گا، یا کوئی آرٹیکلز ہوں گے، کچھ ہوگا واٹ ایور. اور آپ کے پاس پھر دسمبر تک ٹائم ہوگا وہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، دسمبر میں ہم پھر اکٹھے ہوں گے. تو ہم اسلامک ہسٹری کے اوپر بریفلی گزریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم آج کے دور کے مسلمانوں کے حالات اور آج کے دور کے مسلمانوں کو ماڈرن ایرا میں کیا ترجیحات ہونی چاہیے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، اس دفعہ کے جو 4 سیشن ہیں، چوتھے سیشن میں ہم کرٹیک ہوگی، نظریوں پر کرٹیک ہوگی. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں گے، لیکن تفصیل سے ہم یہ پھر دسمبر میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو تب ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ افیکٹو پر تبھی ہوگا جب بیچ میں آپ لوگ پڑھیں گے. جو کتابیں آپ پڑھیں گے وہ آپ لوگوں نے پریزنٹ کرنی ہوں گی. میں اس میں صرف بیچ میں وہ دوں گا جہاں پہ میں سمجھوں گا کہ کوئی چیز مس ہوگی یا کوئی چیز ہمیں ایڈ کرنی چاہیے، کوئی چیز ڈسکس کرنی چاہیے. ٹھیک، چلیں جی، ادھر روکتے ہیں پہلا سیشن. کیا ہوا؟